ایک مسئلہ جو اس وقت حکومت کے لیے درد سر بنا ہوا ہے بلکہ پوری قوم کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، وہ تحریک لبیک پاکستان کا مارچ ہے جو انہوں نے لاہور سے شروع کر دیا ہے۔ لاہور میں وہاں پہ پولیس والے 2 یا 3 صحیح تعداد بھی حکومت نہیں بتا سکتی، وہ بھی اس معاملے میں شہید ہو گئے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان پولیس کو ہم تو لڑواتے ہیں لیکن ان کے جنازوں میں ہم نے دیکھا کہ نہ گورنر نے شرکت کیا، نہ وزیر اعلیٰ نے شرکت کی، نہ کسی وزیر نے شرکت کی، بلکہ پوری طرح ان کے نام بھی یہ حکومت سامنے نہیں لا سکی۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تحریک لبیک کے کئی کارکن بھی زخمی ہوئے ہیں، ان سے جا کے شیخ رشید صاحب اور نور الحق قادری صاحب اور اہل امین گھنڈاپور صاحب نے مذاکرات کیے، اور اب شیخ رشید صاحب نے ان سے کچھ دن کی مہلت لی ہے جس کی وجہ سے وہ اب برید میں روکے رہیں گے، لیکن تنازع جو کا تو برقرار ہے۔ سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک والے بار بار ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو یہاں پہ بھی وہی مکافات عمل کا قانون روبہ عمل ہو رہا ہے، کیونکہ یہی لوگ تھے، یہی عمران خان صاحب، یہی شیخ رشید صاحب اور ان لوگوں کے سرپرست، انہوں نے اس وقت نواز شریف کے خلاف اس کارڈ کو استعمال کیا اور ہم التجا کرتے رہے کہ نواز شریف کے خلاف آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے سیاسی محاذ پہ وہ کریں، لیکن مذہب کے کارڈ کو استعمال نہ کریں۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق جو بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ پاکستانیوں کے لیے نہایت حساس ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو استعمال نہ کریں۔ لیکن اس وقت وہ لوگ باز نہیں آئے۔ وہ تصویر آپ کے سامنے ہوگی کہ جس میں شاہ محمود قریشی جا کے تحریک لبیک کے دھرنے میں بیٹھے ہیں، شیخ رشید صاحب ان کی حمایت میں آگ لگانے کی باتیں کرتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا تو ادھر جا کے ان کے پاس بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، لیکن آج اقتدار میں آنے کے بعد وہ ان کے لیے بھی درد سر بن گیا ہے۔ شاید مسلم لیگ نون کی بھی اس وقت کچھ غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے تحریک لبیک جیسی تنظیمیں سامنے آئیں، لیکن اب کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو سراسر اس حکومت کی غلطی ہے۔ اس میں یہ حکومت نام لیتی ہے ریاست مدینہ کا، اور جو ریاست مدینہ کے سرکار تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے کہ ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے چاہیے، اور انہوں نے منافق کی جو 4 نشانیاں بتائی ہے اس میں ایک یہ کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتا۔ اب میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہر مسلمان کا جان قربان، ہماری بھی ان کی ذات پہ جان قربان، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو تحریک لبیک کا طریقہ کار ہے یا ان کی قیادت جو لینگویج استعمال کرتے ہیں اس سے کبھی بھی مجھے اتفاق نہیں رہا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حکومت ان کے ساتھ وہ معاہدے کیوں کرتی ہے کہ جس کو پھر وہ پورا نہیں کر سکتی۔ اب مثلا پہلا معاہدہ تحریک لبیک کے ساتھ اس حکومت نے کیا تھا، وہ ہے 16 نومبر 2020 کو۔ اس معاہدے پہ اس وقت کے انٹیریئر منسٹر بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب نے، پیر نور الحق قادری صاحب نے اور کمشنر اسلام آباد نے دستخط کیے تھے، اور دوسری طرف تحریک لبیک کی طرف سے ڈاکٹر محمد شفیق امینی، سید عنایت الحق شاہ اور علامہ غلام عباس فیضی صاحب نے دستخط کیے تھے، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بابت اختتام دھرنا مارچ لیاقت باغ راولپنڈی مورخہ 16 نومبر 2020 دونوں فریق نے باہمی مشاورت اور اتفاق رائے سے مندرجہ ذیل نکات پر معاہدہ کیا۔ حکومت فرانس کے سفیر کو 2 سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر پارلیمنٹ سے فیصلہ سازی کے ذریعے ملک بدر کرے گی۔ حکومت اپنا سفیر فرانس میں تعینات نہیں کرے گی۔ فرانس کی مصنوعات کا سرکاری سطح پر مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ گرفتار شدہ اسیران ناموس رسالت کو فی الفور رہا کیا جائے گا، اور بعد میں موجودہ مارچ کے حوالے سے کوئی مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا۔ اب حقیقت یہ ہے کہ میں اس مطالبے کے حق میں بھی نہیں تھا، کیونکہ ایک ہوتی ہے کسی حکومت کی مجموعی پالیسیاں، ایک ہوتی ہے کسی کے حکمران کا ایک وقتی بیان۔ مثلا یہ صرف پاکستان میں عمران خان جیسا بندہ حکمران نہیں بنا ہے، اس وقت دنیا میں جس طرح امریکہ میں ٹرمپ تھا، تو فرانس کو بھی اس وقت ایک ایسا صدر مل گیا ہے کہ جو اس معاملے پہ زبان پہ کچھ بھی لے آتا ہے۔
مثلا اگر ہمارے پرائم منسٹر حقانیوں کو قبیلہ قرار دیتے ہیں تو وہ پاکستان کی ریاست کی پالیسی تو نہیں ہے. اس طرح وہ اگر طالبان کو پختونوں سے جوڑتے ہیں تو وہ ہماری ریاست کی پالیسی تو نہیں ہے. ہمارے پرائم منسٹر تو کبھی جرمنی اور جاپان کو بھی ایک دوسرے کا پڑوسی قرار دیتے ہیں، لیکن ریاستیں ریئیکٹ کرتی ہیں ریاست کی مجموعی پالیسی سے متعلق، اور وہاں پہ بہت ساری اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ ان خرافات کا اظہار کرتے رہتے ہیں. دوسرا پھر یہ بھی دیکھنا تھا کہ اس وقت پاکستان کا ملک جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی رہتے ہیں، تو کیا وہ یورپ کے ساتھ اور عالمی برادری کے ساتھ اس طرح کا تنازعہ افورڈ کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایک طرف FATF کا مسئلہ ہے، دوسری طرف پاکستان کو جو تجارت میں یورپ کی طرف سے سہولتیں ملی تھی اس کا مسئلہ ہے. اور ہمیں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ جو اقتصادی لیڈر ہے یورپ کا وہ جرمنی ہے، اور جو ان کے کلچرل محاذ پہ جو لیڈر ہے وہ فرانس ہے. تو حکومت کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے تھا کہ تحریک لبیک کے ساتھ وہ جو کچھ وعدہ کر رہی ہے کیا اس کو پورا کر سکے گی یا نہیں، اور اگر وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتی تھی تو پھر اس نے ایسا وعدہ کیوں کیا. اب پھر دوسرا اس کے بعد جو معاہدہ کیا گیا تحریک لبیک کے ساتھ وہ کیا گیا 2021 اپریل میں، 20 اپریل کو، اور اس میں جو پہلا معاہدہ تھا اس میں حکومت نے یہ وعدہ کیا ان کے ساتھ کہ وہ فرانس کے سفیر کو پارلیمنٹ کے ذریعے ملک بدر کریں گے اور اپنے سفیر کو واپس بلائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر اپریل تک اس حوالے سے حکومت نے کوئی پیش رفت نہیں کی. اسد قیصر صاحب وزیر اعظم کی تعریفوں میں مصروف ہوتے ہیں یا اپنے حلقے کے یا بیرون ملک دوروں میں مصروف ہوتے ہیں، اور پھر حکومت بھی کبھی الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اس طرح کے چکروں میں پڑی رہی، کبھی چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینے کا. لیکن یہ جو وعدہ ان کے ساتھ کیا تھا اس کے حوالے سے نہ تو کوئی پیش رفت کی اور نہ ان کو انگیج کیا اس دوران. پھر اپریل 2021 میں ان کے ساتھ دوسرا معاہدہ کیا گیا. اس میں یہ تھا کہ اس مسئلے پر حکومت پاکستان اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے درمیان گزشتہ ایک ہفتے سے مذاکرات جاری تھے، جس میں حکومت نے اپنے عزم کو دہرایا. معاہدے کی شقوں کو 20 اپریل 2021 تک پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا اور فیصلے پارلیمنٹ کی منظوری سے طے پائیں گے. تحریک لبیک پاکستان کے جو حضرات 4th شیڈول پر ڈالے گئے ہیں ان کے نام نکال دیے جائیں گے. 20 اپریل 2021 تک طرفین سے کوئی ایسی سرگرمی جو معاہدہ کی روح کے منافی ہو معاہدہ منسوخ سمجھا جائے گا. اس پہ بھی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کے دستخط ہیں اور پیرزادہ نورالحق قادری جو کہ وزیر مذہبی امور ہیں ان کے دستخط ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ باقی فرانس کے سفیر سے متعلق معاملہ تو دوسری طرف، لیکن کل شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کے جو 4th شیڈول میں جو نام شامل ہے ان کو نکال دیا جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ اس معاملے پہ بھی حکومت نے اپنے وعدے کے پاس نہیں کیا. تو گزارش یہ ہے کہ حکومت یا تو وہ وعدے نہ کرے کہ جو پورا نہیں کر سکتی، اور جب وعدے کرتی ہے تو وہ پہلے عمل درآمد کے لیے ہوتے ہیں. ان دونوں میں سے یہ حکومت اپنے اندر ایک ہمت پیدا کرے کہ یا تو معاہدے نہ کرے، اس طرح کی تنظیموں کے سامنے پھر گھٹنے نہ ٹیکے، اور جب وہ معاہدے کر لیتی ہے تو پھر ازروئے شریعت بھی ازروئے اسلام بھی ان وعدوں پہ عمل کرنا اس حکومت کا فرض ہے. اور اگر یہ حکومت نہ جرأت دکھا سکتی ہے اور نہ معاہدوں پہ عمل درآمد کر سکتی ہے تو پھر ایک مہربانی کرے، اور وہ یہ کہ ریاست مدینہ کا یہ مقدس نام لینا چھوڑ دے اور اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سیاست اور حکومت کے لیے استعمال کرنا چھوڑ دے. کیونکہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ خلافی کو منافق کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی بیان فرمایا ہے، اور پھر ریاست مدینہ میں اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان اور اپنے شہری تو کیا اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی جو معاہدے کیے جاتے تھے اس پہ آخری وقت تک ریاست مدینہ کے حکمران
وہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا پھر خلفائے راشدین تھے، وہ اس کے مطابق، اس کی روح کے مطابق عمل کرتے تھے، بے شک وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوں گے۔